اس 19 کے حوالے سے ایک مسئلہ کچھ عرصے پہلے پوری دنیا کے اندر اٹھا ہے، اور وہ ایک دور جدید کا ایک بڑا کارنامہ اور کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت اور زندہ معجزہ قرآن کا بہت کچھ یہ پھیلا۔ اور ایک شخص ہے رشاد خلیفہ، ڈاکٹر رشاد خلیفہ، امریکہ میں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے، اس کا ایک ریاضیاتی نظام ہے، اور اس میں اس نے اس 19 کے عدد کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید کی بھی حفاظت پر 19 کا عدد معمور ہے، یہ اس نے فلسفہ پیش کیا۔ اس کے لیے کچھ شواہد اس نے پیش کیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں سورہ آیت بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، یہ اس کا قول ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں سارا جو چلا ہے۔ پھر ایک اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، تو اس سورت میں وہ حرف 19 کے ملٹیپل کی حیثیت سے آیا ہے۔ مثلا اس کی جو ایک دلیل یا ایک مثال جو بہت میرے لیے کنونسنگ تھی کہ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اس نے کہا اس میں حرف قاف سے یہ شروع ہوئی، اور قاف 57 مرتبہ آیا ہے، جو ملٹیپل ہے 19 کا، 19 دیے 57۔ اچھا، یہ ایک ایسے اتفاقی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو اس نے توجہ دلائی جو بہت کنونسنگ میرے لیے بھی ہوئی ایک دور میں، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے دروس میں، یقیناً میرے سابقہ دروس میں اس کا حوالہ ہوگا، وہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا سورہ قاف میں جب سابقہ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اب یہاں اس نے کہا اخوان کا لفظ لایا گیا، اگر قوم کا لفظ آتا تو قاف 58 ہو جاتے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت لوط جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے لیے اخوان کا لفظ کہیں نہیں آیا، قوم کا لفظ آیا۔ اس صورت میں وہاں قوم کے لفظ سے ڈیویٹ کر کے وَإِخْوَانُ لُوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اگر وہاں پر بھی قوم کا لفظ آتا تو قاف وہاں پر 58 ہو جاتے، وہ اصول جو ہے میتھمیٹیکل ٹوٹ جاتا۔ اب یہ بڑی کنونسنگ بات تھی، لہذا اس قسم کی جو چند چیزیں سامنے آئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ملا، اور کمپیوٹر نے قرآن کی صداقت کو ایک اور پہلو سے نمایاں کر دیا۔ اس پر عام مسلمانوں کا، اور میں خود بھی ان میں شامل رہا، اگرچہ میں نے پوری بات اس کی نہیں مانی تھی اس وقت بھی، میں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے دروس میں کہ کچھ جزوی حقیقت اس میں معلوم ہوتی ہے، جزوی حقیقت، کلی حقیقت نہیں، لیکن یہ کہ یہ مثال ایسی ہے کہ جو میرے لیے بھی بہت ہی کنونسنگ تھی۔ سورہ قاف میں نے گنتی کی، کئی دفعہ گنتی، اب آج بھی میں نے خاص طور پر جب مجھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ درس جو ہے اس میں اپنے سوچ کا آخری نچوڑ بیان کر رہا ہوں، پھر وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کی تصحیح بھی، اور اگر کوئی بات مزید مجھ پر منکشف ہوئی ہے تو میں اس کو پورے طور پر کھول کر اس وقت جو ہے اپنا وہ قرض زندگی کا جو ہے اتار رہا ہوں۔ تو اس میں بھی مجھے وہ بات کہنی تھی، اور میں نے شاید کہ میں ذرا ہمت کرتا تو درس شاید پچھلے جمعے بھی میں دے لیتا، پچھلے ہفتے بھی، لیکن مجھے وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس معاملے میں جو تحقیق میں کرنا چاہتا تھا مزید اس کا وقت نہیں ملا تھا۔ میں نے 2 اپنے ساتھیوں کو آج لگایا کہ سورہ قاف کے قاف گنو، کیونکہ میں نے جب گنتی کی تو غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کہیں کچھ بن رہا تھا، کبھی 52 کبھی 53۔ اچھا، اس میں یہ چکر بھی تھا کہ قاف جہاں تشدید کے ساتھ آیا ہے اسے 2 مانے یا 1 مانے، تو اس میں بھی کہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو نہیں بن رہے 57 جیسا کہ اس نے کہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اتنی اہمیت دے دی تھی اس کو۔ لیکن آج میرے 2 ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے پھر پوری طرح گنا ہے، تو گنتی کر کے قاف چاہے مشدد ہو اور چاہے بغیر تشدید کے ہو، اس کو 1 گنے تو واقعتاً 57 بنتے ہیں۔ اینڈ اٹس اے بٹ کنونسنگ آرگومنٹ، یقیناً اس کے اندر ایک جو ہے وزن موجود ہے۔ باقی سب کا لمبا چوڑا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں بنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ محض یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ہے، اور اتنا ہی میں نے بیان کیا تھا، کبھی اس سے زیادہ میں نے اس کی بات کو بیان نہیں کیا۔ بعد میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئی، یہ بات جس حد تک میں نے تائید کی تھی مجھ سے کہیں آگے بڑھ گئے شیخ احمد دیدات، وہ جو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت ہی معروف ہے،
عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظروں میں انہیں بہت کامیابیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور بڑا انہوں نے اس سلسلے میں بڑا قیمتی کام کیا ہے۔ اب چونکہ ان کا بھی موضوع یہ نہیں ہے، وہ تو ایک مناظر ہے، انہوں نے بھی اس مسئلے کو جب سامنے آیا انہوں نے بھی سمجھا کہ بہت اچھی بات سامنے آ گئی، انہوں نے اسے خوب پھیلایا، بہت زیادہ پھیلایا۔ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ پر یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی جزوی حقیقت معلوم ہوتی ہے، کچھ وزن اس میں ہے، باقی اس سے آگے کوئی اس کو ایڈوکیٹ کرنا یا اس کو پھیلانا یا اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں تیقن کا جو اظہار ہے وہ میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اسے بہت پھیلایا، قرآن مجید کی صداقت کے لیے اس کا خوب عام کیا، چرچا کیا، لیکن بعد میں جو خبریں آنی شروع ہوئی وہ بڑی تشویش کا موجب ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص بہائی ہے، بلکہ بہائیوں کا اعلی کار ہے، اصل میں وہ کاپٹک کرسچین ہے، قبطی کرسچین ہے، یہ جو کاپٹکس ہیں ایجپٹ کے ان میں سے ہے، وہ ہے مصری رشاد خلیفہ، اور بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کیا بہائیوں کی کل تاریخ جو ہے وہ 1 صدی کی ہے تقریباً، اس لیے کہ محمد علی باب یہ پیدا ہوا تھا 1819 میں، وہاں سے چلا ہے یہ 19 کا عدد کہ جو بڑی اہمیت والا ہے، 1819 میں پیدا ہوا، پھر 1819 کی عدد جمع کیجئے 1 جمع 8 جمع 1 جمع 9 پھر وہ بن جاتا ہے 18، وہ 9 کا ملٹیپل ہے، اور ان کے ہاں یہ لفظ چلا آ رہا ہے۔ پچھلی صدی میں محمد علی باب، جیسے ہمارے ہاں قادیانی متنبی پیدا ہوا ویسے وہاں پر پہلے یہ محمد علی باب، پھر اس کے مرنے کے بعد ایران میں 3 حصوں میں بٹ گئے، ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جو بہائی بن گئے، بہاء اللہ۔ یہ بہائی جو ہیں یہ کافی ایکٹیو ہیں، ان کے ہال بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کا لٹریچر ہے، اور یہ کافی اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اسے یعنی بہاء اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ کا مظہر بھی مانتے ہیں، نہ معلوم کیا کچھ مانتے ہیں، بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہے۔ ایران سے تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس دور میں، خاص طور پر پہلے بھی ان پر سختی تھی، وہ محمد علی باب بھی قتل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ قرۃ العین بھی جو اس کی بہت بڑی مریدنی تھی وہ بھی قتل کی گئی تھی ایران میں، لیکن یہ کہ باقی وہ سلسلہ اندر ہی اندر خفیہ وہاں چل رہا تھا۔ لیکن یہ جو انقلاب آیا تھا یہاں ایران میں خمینی صاحب کا، اس کے بعد سے تو ان کے اوپر بڑی شدید وہاں پر جو ہے وہ پرسیکیوشن ہوئی، اور یہ سب بھاگ کر پاکستان آ گئے، بہت ان کی بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں، وہ ان ایرانیوں میں، وہ ایرانی نما قسم کے لوگ جو کہیں بڑے بڑے مکان اور فلیٹس لے کے رہ رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد بہائیوں کی ہے جو وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر آئے۔ ان بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے یہ ایک مقدس عدد ہے، اور در حقیقت انہوں نے یہ سارا کا سارا چکر چلایا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنا، ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا، انہوں نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی اور ظاہر کر دیا، اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی اس فتنہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھانا، یہ پیش نظر ہے۔ اس کا پھر جو فتنہ ہونے کا پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر اس وقت آیا جبکہ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ جو رشاد خلیفہ ہے، اور بہت سے لوگ اس کے پیرو ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑے فتنے کی حیثیت سے امریکہ میں اس وقت یہ اٹھی ہوئی ہے تحریک، اور اس نے اپنے اسی میتھمیٹیکل آرگومنٹ کے تحت یہ کہا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ جو ہے اس کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، مصنوعی ہیں، وہ اس کا اصل حصہ نہیں ہے، وہ شامل کر دی گئی ہیں بعد میں، فالس ہے۔ اس کے لیے اس نے جو اپنے ثبوت میں جو اس نے ایک بنایا وہ یہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ جو ہے رسول، انفس، رحیم، تولو، اللہ، الہ، رب اور عرش، یہ 8 الفاظ جو ہیں ان کی گنتی دی ہے کہ اگر ان دونوں آیتوں کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 19 کا ملٹیپل بن جاتی ہے، اور ان دونوں کو شامل کیا جائے تو پھر اس میں جو الفاظ آ گئے ہیں اللہ، رب، رسول، اس کے نتیجے میں وہ جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے میتھمیٹیکل سسٹم، اور پھر وہ 19 کا ملٹیپل نہیں رہتا، لہذا ثابت ہوا کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں فالس ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں، یہ بعد میں الحاق کر دیا گیا ہے۔ جب اس حد تک بات پہنچی تو پھر اہل ایمان کا اس پر جو ہے ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو بہت بڑی ایک یعنی فتنے والی بات اور بہت بڑی گمراہی کی تحریک ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے، مولانا عبد القدوس ہاشمی رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا قیمتی مضمون آیا تھا جو بہت عالمانہ فاضلانہ مضمون بھی ہے، بہت عمدہ مضمون ہے، وہ ہم نے جنوری 1987 کے حکمت قرآن میں شائع کیا تھا۔
ساتھ ہی یہ چونکہ ساؤتھ افریقہ میں احمد دیدات کے ذریعے سے یہ گمراہی بہت پھیل گئی تھی، تو اسی جگہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے البلاغ، اور اس کے ایڈیٹر ارفاق ملک ہیں، ان کا ایک مضمون انگریزی میں، وہ بھی ہم نے پورا اس میں شائع کیا تھا ڈاکٹر ابصار کے ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر یہ بہت ہی اہم تحریریں ہیں یہ دو، اور یہ آپ حضرات پڑھنے کی کوشش کریں، بہت معلومات افزا بھی ہے، اور اس موضوع پر اس کی پوری جو ہے خباثت اس پوری تحریک کی وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی، اور انہوں نے کھول کر اس کی پوری جو ہے اس کا پردہ دری کر دی ہے، پردہ اٹھا دیا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے قرآن مجید کی حقانیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ ایک فتنہ تھا۔ البتہ اب اس پر جو آخری بات مجھے کہنی ہے کہ میرا جو وہ رائے تھی میری جو میں نے پہلے ظاہر کی، آیا میں اس پر قائم ہوں یا اس میں کچھ رد و بدل کر رہا ہوں، یہ میں ڈرتے ہوئے اپنی وہ رائے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے ان دروس میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ان باتوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن دیانت کا تقاضا ہے کہ جو بات ہو اس کو انسان بیان کر دے۔ میری جو آخری رائے بنی ہے، میں نے آج وہ پورا مضمون دوبارہ پڑھا ہے، مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب کا بھی، پھر وہ ارفاق ملک صاحب کا بھی، وہ پورا سلسلہ آیا ہے، تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی جزوی اعتبار سے اس کے اندر حقیقت کا پہلو ہے۔ 19 کا یہ معاملہ، اب مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو کہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ 19 نہیں بلکہ 21 ہیں، اس لیے کہ بسم جو ہے بے اسم ہے، الف اس کے اندر موجود ہے چاہے لکھا نہیں گیا۔ قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات انہوں نے بتائے کہ بے اسم ہے، وہاں پر الف بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اس میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس میں کیوں نہیں آیا؟ آخر یہ صدیوں سے ایک رسم الخط ہے کہ جو معین ہوا ہے، تو کوئی بات جو ہے اس کے اندر اسی درجے میں ایک پارشل ٹروتھ کی حیثیت سے نظر آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ قاف کا آج میں نے